اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سجاد ظہیر کی کہانی پھر یہ ہنگامہ۔ مذہب دراصل بڑی چیز ہے۔ تکلیف میں، مصیبت میں، ناکامی کے موقع پر، جب ہماری عقل کام نہیں کرتی اور ہمارے حواس مختل ہوتے ہیں، جب ہم ایک زخمی جانور کی طرح چاروں طرف ڈری ہوئی بے بسانہ نظریں دوڑاتے ہیں، اس وقت وہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے؟ مذہب۔ اور مذہب کی جڑ ایمان ہے، خوف اور ایمان۔ مذہب کی تعریف لفظوں میں نہیں کی جا سکتی، اسے ہم عقل کے زور سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ کیا کہا؟ اندرونی کیفیت؟ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں۔ مذہب ایک آسمانی ضیاء ہے جس کے پرتوں میں ہم کائنات کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اندرونی، خدا کے واسطے کچھ اور باتیں کیجیے۔ آپ کو اس وقت میری اندرونی کیفیت کا اندازہ نہیں معلوم ہوتا۔ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے آسمانی ضیاء کی ضرورت بالکل نہیں، مجھے جلاب۔ ایک بار رات کو میں ناول پڑھنے میں محو تھا کہ چپکے سے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ میاں ابلیس کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، ابلیس صاحب، اس وقت آخر آپ کی مراد میرے یہاں آنے سے کیا ہے؟ میں ایک بہت دلچسپ ناول پڑھنے میں مشغول ہوں۔ خواہ آپ پھر چاہتے ہیں کہ میں کتاب بند کر کے آپ سے مذہبی بحث شروع کروں۔ میرے نزدیک ناول پڑھنا مذہبی باتوں میں سر کھپانے سے بہتر ہے۔ آپ نے جو میرے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، میں ہرگز اس کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے اس کہنے پر وہ ابلیس نما شخص مڑا اور کمرے کے باہر جانے لگا۔ اس طرح ایک فرشتے کے ساتھ برتاؤ کرنے پر میرا دل مجھے کچھ ملامت کرنے لگا ہی تھا کہ وہ شخص یکبارگی میری طرف پلٹا اور افسوس بھری آواز میں مجھ سے کہا، میں ابلیس نہیں، جبرائیل ہوں۔ میں تم پر اس کا الزام نہیں رکھنا چاہتا کہ تم نے مجھے ابلیس کہا۔ ابلیس بھی آخر میرے ہی جیسا ایک فرشتہ ہے۔ تم تو کیا، تم سے بڑے لوگوں نے اکثر مجھے ابلیس سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ پیغمبروں تک سے یہ غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اچھائی کا فرشتہ ہوں، میری صورت سے تقدس ٹپکتا ہے۔ اگر ابلیس کی طرح میں حسین ہوتا تو شاید لوگ مجھ سے اس طرح کا برتاؤ نہ کرتے۔ اور بھلا آپ یہ کیسے سمجھے کہ میں آپ سے مذہبی بحث کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے بحث سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر بحث چونکہ وہ عقل اور منطق پر مبنی ہوتی ہے، شیطانی چیز ہے۔ مذہب کی جڑ ایمان ہے۔ اگر تمہاری جڑ مضبوط ہے تو پھر خدا خود مذہبی بحث میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور جب مدد خدا شامل حال ہو تو پھر عقل سے کیا سروکار۔ مذہب دراصل بڑی اچھی چیز ہے۔ عقل اور ایمان، آسمان اور زمین، انسان اور فرشتہ، خدا اور شیطان۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ سوکھی ہوئی خشک زمین برسات میں بارش سے سیراب ہو جاتی ہے اور اس میں سے عجب طرح کی خوشگوار سوندھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ قحط میں لوگ بھوکے مرتے ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، عورت، مرد، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے، چہرے زرد، ہڈیاں، پسلیاں جھری پڑی ہوئی کھال کو چیر کر معلوم ہوتا ہے باہر نکلی پڑ رہی ہیں۔ بھوک کی تکلیف، ہیضے کی بیماری، قے، دست، مکھیاں، موت۔ کوئی لاشوں کو گاڑنے یا جلانے والا نہیں۔ لاشیں سڑتی ہیں اور ان میں سے عجب طرح کی بدبو آنے لگتی ہے۔ ایک رئیس کے یہاں ایک ولایتی کتا پلا تھا، اس کا نام تھا شیرا۔ اس کے لیے روزانہ کا راتب مقرر تھا اور وہ عام طور سے گھر کے احاطے کے اندر ہی رہا کرتا تھا۔ کبھی کبھی بازاری کتیوں کے پیچھے البتہ بھاگتا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تب اس کی یہ عادت بھی بڑھی۔ محلے میں اور جو دبلے پتلے بازاری کتے تھے، وہ جب شیرا کو آتا دیکھتے تو اپنی کتیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور دور سے کھڑے ہو کر شیرا پر بھونکتے۔ شیرا کتیوں کے ساتھ رہتا اور ان کتوں کی طرف رخ بھی نہ کرتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ بڑا بھاری شیرا سے تقریباً دونے جسم کا بازاری کتا اس محلے میں کہیں آ گیا اور وہ شیرا سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ دو ایک دفعہ شیرا سے اور اس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ ایسے موقع پر کتیاں تو سب بھاگ جاتی اور سارے بازاری کتے اپنے گروہ کے پیشوا کے ساتھ مل کر شیرا پر حملہ کرتے۔ رفتہ رفتہ شیرا کا اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہ صرف بند ہو گیا، بلکہ بازاری کتوں کا گروہ الٹے شیرا پر حملہ کرنے کے لیے اس کے احاطے کے اندر آنے لگا۔ جب اس قسم کا حملہ ہوتا تو گھر میں کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ نوکر وغیرہ جو قریب ہوتے وہ شیرا کو چھڑانے کے لیے لپکتے اور بڑی بڑی مشکلوں سے شیرا کو اس کے دشمنوں سے بچاتے۔ شیرا کئی دفعہ زخمی ہوا اور اب گھر کے اندر چھپا بیٹھا رہتا۔
بازاری کتوں کی پوری فتح ہو گئی۔ ایک دن الگ صبح شیرا اپنے گھر کے احاطے میں پھر رہا تھا کہ باہر والے کتوں کے گروہ نے بڑے کتے کی سرکردگی میں اس پر حملہ کیا۔ گھر میں سب سو رہے تھے مگر غل اور شور اتنا ہوا کہ لوگ جاگ اٹھے۔ رئیس صاحب جن کا کتا تھا اندر سے باہر نکل پڑے اور اس ہنگامے کو دیکھ کر اپنی بندوق اٹھا لائے۔ انہوں نے بڑے بازاری کتے پر نشانہ لگا کر فائر کیا اور اس کا وہیں خاتمہ کر دیا۔ باقی کتے بھاگ گئے۔ شیرا زخمی شدہ اپنے مالک کے قدموں پر آ کر لوٹنے لگا۔ کمینے رذیل بازاری کتوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ شریف خاندانی ولایتی کتا سلامت رہ گیا اور پھر اس طرح سے مزے کرنے لگا۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ گومتی ہزاروں برس سے یوں ہی بہتی چلی جا رہی ہے۔ طغیانیاں آتی ہیں، آس پاس کی آبادی کو مٹا کر دریا پھر اسی رنگ سے آہستہ آہستہ بہنے لگتا ہے۔ دریا کے کنارے ایک جگہ ایک چھوٹا سا مندر ہے۔ اس مندر کی نیو معلوم ہوتا ہے بالو پر تھی۔ بالو کو دریا کے دھارے نے کاٹ دیا۔ مندر کا ایک حصہ جھک گیا۔ اب مندر ترچھا ہو گیا مگر ابھی تک قائم ہے۔ تھوڑے دن کے بعد بالکل مسمار ہو جائے گا۔ تھوڑے دن تک کھنڈر کا نشان رہے گا۔ اس کے بعد مندر جہاں پہلے تھا وہاں سے دریا بہنے لگے گا۔ آج تیوہار ہے، نہان کا دن ہے۔ صبح سویرے سے دریا کے کنارے کے مندروں اور گھاٹوں پر بھیڑ ہے۔ لوگ منتر پڑھتے ہیں اور ڈبکیاں لیتے جاتے ہیں۔ دریا کا پانی میلا معلوم ہوتا ہے۔ لہروں پر گیندے اور گلاب کے پھولوں کی پنکھڑیاں اوپر نیچے ہوتی ہوئی بہتی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں کہیں کناروں پر جا کر بہت سے پھول، پتیاں، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، پیے ہوئے سگریٹ، عورتوں کے کپڑوں سے گری ہوئی سنہری چمکیاں، مردہ مچھلی اور اسی قسم کی اور چیزیں اکٹھے ہو کر رک گئی ہیں۔ گومتی ندی، شیرا کتا، مردہ مچھلی، آسمان پر بہتے ہوئے بادل اور زمین پر سڑتی ہوئی لاشیں، ان پر رحمت خداوندی اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ کلو مہتر کے جوان لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا۔ برسات کا موسم تھا۔ وہ صحن میں زمین پر سو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہوئے اس کی بائیں کونی کے قریب سانپ نے کاٹا۔ اس کو خبر تک نہیں ہوئی۔ 5 بجے صبح کو وہ اٹھا۔ بازو پر اس نے نشان دیکھے۔ خفیف سی تکلیف محسوس کی۔ اپنی ماں کو اس نے یہ نشان دکھائے اور یہ خیال کر کے کہ کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کا نشان ہے، وہ جھاڑو دینے میں مشغول ہو گیا۔ کلو مہتر اور اس کے سارے بیوی بچے ایک گھر میں نوکر تھے۔ ان کی 15 روپیہ مہینہ تنخواہ تھی۔ رہنے کے لیے شاگرد پیشے میں ایک کوٹری تھی جس میں کلو، اس کی بیوی، اس کی 2 لڑکیاں اور اس کا لڑکا سب کے سب رہتے تھے۔ 15 روپیہ مہینہ، ایک کوٹری اور کبھی کبھی بچا ہوا جھوٹا کھانا اور پھٹے پرانے کپڑے۔ کلو کو جن صاحب کے یہاں یہ سب کچھ ملتا تھا وہ ان کو خدا سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ کلو کا لڑکا 10-15 منٹ سے زیادہ کام نہ کر سکا۔ اس کا سر گھومنے لگا اور اس کے بدن بھر میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ 6 بجتے بجتے وہ پلنگ پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کے منہ سے پھین نکلنے لگا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ زہر اس کے رگوں پے میں سرایت کر گیا اور موت نے اسے اپنے بے درد شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کے ماں باپ نے رونا شروع کیا۔ سارے گھر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کلو کے لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا۔ کلو کے آقا کے صاحبزادے بہت زیادہ غریب پرور اور رحم دل تھے۔ وہ خود کلو کی کوٹری تک آئے اور کلو کے لڑکے کو خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھوا اور دوا پلائی۔ مگر کلو کی اندھیری کوٹری اتنی زیادہ گندی تھی اور اس میں اتنی بدبو تھی کہ صاحبزادے سے 4-5 منٹ بھی نہ ٹھہرا گیا۔ رحم دلی اور غریب پروری کی آخر ایک انتہا ہوتی ہے۔ وہ واپس تشریف لا کر اچھی طرح نہائے، کپڑے بدل کر رومال میں عطر لگا کر سونگھا، تب جا کر ان کی طبیعت درست ہوئی۔ رہا کلو کا لڑکا، وہ بدنصیب 1 بجے کے قریب مر گیا۔ اس کی کوٹری سے رونے پیٹنے کی آواز رات تک آتی رہی، جس کی وجہ سے سارے گھر میں اداسی چھا گئی۔ تجہیز و تکفین کے لیے کلو نے 10 روپیے پیشگی لیے۔ رات کو 8-9 بجے کے قریب کلو کے لڑکے کی لاش اٹھ گئی۔ حامد صاحب اپنی رشتے کی بہن سلطانہ پر عاشق تھے۔ حامد صاحب نے سلطانہ بیگم کو صرف دور سے دیکھا ہے۔ 1-2 لفظوں کے علاوہ کبھی آپس میں ان سے دیر تک باتیں نہیں ہوئیں۔ مگر عشق کی بجلی کے لیے لفظوں کی، گفتگو کی، جان پہچان کی کیا ضرورت؟ حامد صاحب دل ہی دل میں جلا کرتے، جھوم جھوم کر شعر پڑھتے اور کبھی کبھی جب عشق کی شدت ہوتی تو غزل لکھ ڈالتے اور رات کو دریا کے کنارے جا کر چپ بیٹھتے اور ٹھنڈی سانسیں بھرتے۔ صرف ان کے 2 گہرے دوست حامد کے عشق کا راز جانتے تھے۔ اس طرح اپنے دل کی آگ چھپانے پر وہ حامد کی تعریف کیا کرتے تھے۔ شرفا کا دستور یہی ہے۔ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ حامد ہفتے میں 1 بار سے زیادہ شاید ہی اپنے چچا کے گھر جاتے رہے ہوں، مگر جانے کے 1 دن پہلے سے ان کی بے چینی کی انتہا نہ رہتی۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے، وعدہ وصل چوں شود نزدیک، آتش عشق تیز تر گردد۔
ان کے دوست جب حامد کی یہ کیفیت دیکھتے تو مسکراتے اور ذیل کا شعر پڑھتے: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ حامد صاحب شرماتے، ہنستے، خفا ہوتے، گھبراتے، دل پر ہاتھ رکھتے اور اپنے دوستوں سے التجا کرتے کہ انہیں چھیڑیں مت۔ سلطانہ بیگم شریف زادی ٹھہری۔ عشق یا محبت کے الفاظ باعصمت بہو بیٹیوں کی زبان تک آنا نامناسب ہے۔ انہوں نے اپنے حامد بھائی سے آنکھ ملا کر شاید ہی کبھی بات کی ہو، مگر جب وہ حامد بھائی کو اپنے سامنے گھبراتے اور جھیپتے دیکھتی تو دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید عشق اسی چیز کا نام تو نہیں۔ حامد بیچارے کو پاک محبت تھی، اس لیے اگر کبھی سلطانہ بیگم اور وہ کمرے میں چند منٹ کے لیے اکیلے رہ بھی جاتے تو سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ڈرتے بہت دبی ہوئی ایک ٹھنڈی سانس لیں اور کسی ناجائز طریقے سے اظہار عشق نہ کرتے۔ ایک مدت تک عشق کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ جب حامد صاحب کی نوکری ہو گئی تو ان کے دل میں شادی کا خیال آیا۔ ان کے والدین کو بھی اس کی فکر ہوئی۔ سلطانہ بیگم کی والدہ بھی اپنی بچی کے لیے بر کی تلاش میں تھی۔ حامد صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی والدہ کو اس بات سے آگاہ کروا دیا کہ وہ سلطانہ بیگم سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کا پیام بھیجا گیا، مگر سلطانہ بیگم کی والدہ کو حامد میاں کی والدہ کی صورت سے نفرت تھی۔ ہمیشہ سے ان دو خاتونوں میں عداوت اور دشمنی تھی۔ حامد میاں کی والدہ اگر اچھے سے اچھا کپڑا اور زیور بھی پہنے ہوتی تب بھی سلطانہ بیگم کی ماں ان پر کوئی نہ کوئی فقرہ ضرور کستی اور ان کے لباس میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالتی۔ اگر ایک کے پاس کوئی زیور ہوتا جو دوسرے کے پاس نہ ہوتا تو دوسری بیگم ضرور آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سے بہتر اسی قسم کا زیور پہنے ہوتی۔ ایک سے برخاست شدہ ماما کو دوسرے گھر میں ضرور نوکری ملتی۔ حامد میاں کے گھر سے جب شادی کا پیام آیا تو سلطانہ بیگم کی والدہ نے ہنس کر بات ٹال دی۔ انہوں نے کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھیں اور چاہتی تھیں کہ پہلے سلطانہ بیگم کے لیے کوئی بل ڈھونڈ لے، اس کے بعد حامد میاں کی نسبت سے صاف صاف انکار کر دیں۔ حامد میاں کی والدہ ان ترکیبوں کو خوب سمجھتی تھیں۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب خاندان میں اچھا خاصا، صحیح سالم، کماتا کھاتا، سعادت مند لڑکا موجود ہو تو سلطانہ کی گھر سے باہر شادی کرنے کے کیا مانی؟ مگر حامد کو عشق صادق تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ کوشش کیے جائیں۔ یوں ہی ایک مدت گزر گئی۔ کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطانہ بیگم کی والدہ کو اپنی لڑکی کے لیے اس درمیان میں کوئی مناسب بر بھی نہیں ملا۔ سلطانہ بیگم کی عمر 19 برس کی ہو گئی۔ ان کی والدہ اب زیادہ انتظار نہ کر سکیں۔ آخر کار وہ رضامند ہو گئیں۔ حامد میاں کی سلطانہ بیگم سے شادی ہو گئی۔ ان کی شادی ہوئے 2 برس سے کچھ زیادہ ہو گئے۔ عاشق کی مراد بر آئی۔ خدا کے فضل سے گھر میں 2 بچے بھی ہیں۔ ایک غریب عورت ایک تاریک اندھیری کوٹری میں ایک ٹوٹی ہوئی جھلنگی چارپائی پر پڑی کرا رہی ہے۔ درد کی تکلیف اتنی ہے کہ سانس نہیں لی جاتی۔ رات کا وقت ہے اور سردی کا موسم۔ عورت کے بچہ ہونے والا ہے۔ ایک اندھیری رات میں غریب عورت سب سے چھپا کر چپکے سے اپنے غریب عاشق سے ملنے گئی۔ جب اس عورت کو موقع ملتا وہ اس مرد سے ملنے جاتی۔ عشق کی لذت، موت کی تکلیف، یہ پہاڑ جن کی چوٹیاں نیلے آسمان سے جا کر ٹکراتی ہیں کیوں کھڑے ہیں؟ سمندر کی لہریں، گھڑی کی ٹک ٹک اور پانی کے ایک ایک قطرے کے ٹپکنے کی آواز اور خاموشی اور دل کی دھڑکن، محبت کی ایک گھڑی، رگوں میں خون کے دوڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں گفتگو کرتی ہیں اور سنتی ہیں۔ سور، پاجی، الو، حرام زادہ، گالیاں اور سخت تیز دھوپ جو کھال کو معلوم ہوتا ہے جھلسا کر ہڈی تک پگھلا دے گی۔ ایک زمیندار اور ان کا کاشتکار جس کے پاس لگان دینے کے روپے نہیں۔ صاحبزادے نے والد کو دوسرا خط بھیجا ہے جس میں ان سے بتاکید روپیے مانگے ہیں۔ وکالت کے امتحان کی فیس 4 دن کے اندر جانی ضرور ہے۔ والد صاحب اپنے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے کاشتکار سے روپے وصول کر رہے ہیں۔ چاروں طرف سانپ رینگ رہے ہیں۔ کالے کالے، لمبے لمبے پھن اٹھا اٹھا کر جھوم رہے ہیں۔ ان کو کون مارے، کس چیز سے مارے؟ برسات میں بادل کی گرج اور پہاڑوں کی تنائی میں ایک چشمے کے بہنے کی آواز، لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت اور بندوق کے فائر کی تڑاقے دار آواز، اس کے بعد ایک زخمی سارس کی دردناک قائیں قائیں قائیں۔